بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آسان قرآن کے ساتھ آپ کا ساتھی جی ایم حاضر خدمت ہے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر جو 25 تھی سورۃ البقرہ کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، تو انہیں جنت کی بشارت دے دیں جس میں طرح طرح کے پھل موجود ہیں اور ان کے لیے پاک بیویاں بھی ہیں۔ تو اس کے بعد جو آیت نمبر 26 آگے سورۃ البقرہ کی وہ آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی جو گھٹیا چیزیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ کہا کہ میں جو اصل کانٹینٹ ہے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ ان اللہ لا یستحی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا۔ کس بات سے نہیں شرماتا؟ کہ این یضربا، مثلا کہ وہ کسی چیز کی مثال دے، جیسے کہ مچھر ہے، ما بعوضۃ فما فوقہا، یا اس سے کوئی بڑھ کے کوئی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی مثالیں جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کسی قسم کی شرم نہیں ہے کہ میں مچھر یا اس سے بڑھ کے کسی چیز کی مثال دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا اس میں۔ ایک جماعت مومنین کی جماعت ہے اور دوسری جماعت ہے فاسقین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہا ہے کہ جس وقت یہ مثال کا معاملہ چلا اور کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مچھر جیسی جو ہے مکھی جیسی مثالیں دیتا ہے، ان جیسے جو یہ ہے ان جیسی مثالیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو دو جماعتیں ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اس میں پہلی جو ہے نا وہ مومنین کی جماعت ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں اس چیز کو، انہیں اس چیز کا علم ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو مثالیں ہیں، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، باطل نہیں ہے یہ۔ اور دوسری جو جماعت اس کے اندر ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کافروں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ایسی کہاوت میں کو کہتے ہیں کہ یہ جو کہاوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس سے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس چیزوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے نا مثالیں دینے سے اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کثرت جو کثیر لوگ ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو گمراہ کرے، لیکن جب بار بار جو ہے وہ ایک چیز پہ، جو ایک بندے پہ، ایک شخص پہ حق کو پیش کیا جائے، وہ اس کا انکار کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہی بات اس کے اندر ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر جو بندے، بہت زیادہ جو لاتعداد لوگ ہیں، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، جو حق ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جن کا دل جو ہے اس قطرہ حق کو ماننے جذب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو اللہ انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، انہی کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کی جو ہے نا وہ عادت پکی ہو چکی ہے
اب وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ضدی ہو گئے ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ تو جس وقت بار بار جو ہے نا وہ ان پہ حق کو پیش کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ان کے دلوں کو جو ہے وہ سخت کر دیتا ہے، تو پھر ان پہ کوئی نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں۔ اتنا بڑا قرآن مجید ان پہ جو ہے نا وہ نازل ہوا، تو ان کو بارہا جو مثالیں دے کے زمین و آسمان کی جو ہے ساری کائنات کی مثالیں دے کے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فاسقوں کو گمراہ کر دیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 27 کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا۔ اب اس عہد میں کئی عہدوں کا عہد الست بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، جو پہلا عہد سارے انسانوں سے لیا گیا، انبیاء کرام والا عہد بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ دوسرے عہد بھی ہیں جو بنی اسرائیل سے لیے گئے، ان کا بھی اس کے اندر تذکرہ ظاہر ہے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ یا عہد الست کی طرف، جس وقت جو ہے وہ روحوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، لیکن بعد میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے مکر گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہوا یقطعون ما امر اللہ، کہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو ایسے کیا لوگ ہیں؟ یہ جو لوگ فساد کرنے والے ہیں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، تو ان کا پھر جو ہے وہ مقام کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس میں جو ہے نا واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ اولائکا جمع کا صیغہ ہے، اس میں ذالکا زانی کا اولائکا، تلکا تانی کا اولائکا، تو اولائکا اس میں جمع کا جو صیغہ ہے، اولائکا هم الخاسرون، کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ ان کو آخرت میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں ملے گا سوائے اس جو ہے نا ایک جو بندے کے اندر ہوتی ہے نا، وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، تو اس کے علاوہ پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر جو ہے وہ 28 کے اندر، یہ 27 کے بعد 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ہمیں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ ہزار ہاں نشانیاں آپ کے ارد گرد، سب سے بڑی بات اگر نشانیاں نہ بھی ہوتی تو ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو دنیا مانتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اگر وہ کہتے کہ اللہ ہے تو پھر کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یہ کہتے ہیں زمین سے جس وقت انسان کو پیدا کیا، ایک مٹی تھی بجتی ہوئی، تو جس سے انسان کو جو ہے پیدا کیا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے اس کو زندہ کیا، یعنی اپنی اس میں روح پھونکی ہے اس کے اندر۔ پھر کیا ہے اگلا مرحلہ کہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اس نے کیا کیا کہ وہ تمہیں موت بھی دے گا، اور پھر اگلی بات یہ کہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی کہ جس وقت بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جو ہے وہ جسم کے اندر روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ تم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ عدالت لگائے گا، اور وہاں سب کے جو ہے نا وہ حساب کتاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ آیت نمبر 28 تک سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا، کن کن جماعتوں کا ذکر کیا، اور ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو طرز عمل ہیں، ان کے جو رویہ جات ہیں، ان کی جو نفسیات ہے، وہ سب کو اس کے اندر بیان کر دیا، اور ان کا ٹھکانہ بھی اس کے اندر ذکر کر دیا۔
اور مومنین کی جماعت کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ جو کافروں کی جماعت ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا، یعنی سائملٹینیسلی جو ہے نا وہ ان کو جو جیکسٹا پوزیشن ہے آمنے سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ان کو کمپیئر کیا ہے، ان کی خصوصیات جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بہتر طور پہ سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہو، تو پھر جب دو جماعتیں آپ کے پاس ہوں، دو مختلف چیزیں آپ کے پاس ہوں، تو آپ نے ان دونوں کی جو خصوصیات ہیں ان کو الگ کر کے دو جو ہیں وہ ٹیبل بنا لینے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی خصوصیات کا ذکر کرتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک جو جماعت ہے وہ دوسری جماعت سے واضح ہو جاتی ہے، ایک چیز دوسری چیز سے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں، جو ہمارے معلمین ہیں، ان کے لیے اس میں سبق بھی موجود ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو اس کے ذریعے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it, and comment on it for my improvement, and share with your friend as well.